ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ندیم قاسم خان صاحب۔ ندیم قاسم خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سینٹرل گورنمنٹ کے جو ہیں 19 اضلاع کے ریٹ اور ہیں ایف بی آر کی جو ویلیوشن کے حساب سے انہوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، جبکہ 116 کے ڈی سی ریٹ کے حساب سے وہ ٹیکسز وصول کر رہے ہیں۔ کیا پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں ایک ہی فارمولہ نہیں لگ سکتا؟ جی بالکل، پورے پاکستان اور پورے پنجاب میں یہ ایک وطن ہے، ایک فارمولہ ہونا چاہیے۔ مگر میں بدقسمتی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں لاہور کی جنگ لڑ رہے تھے ریٹس کے بارے میں۔ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ سے، تو مجھے ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ کے دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ ہمارے ریٹس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی ایکسٹینشن کا ایسا جاری نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے پتہ کیا آر ٹی او فیصل آباد سے، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ کسی نے انہیں کچھ انفارم ہی نہیں کیا ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ کے بارے میں۔ ایسے ہی ہمارے جو وسینٹی کے ڈسٹرکٹ ہیں، جو ہمارے دیہاتی ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر ہماری ایسوسیشنز یا ہماری کوئی باڈیز ایکٹیو نہیں ہیں۔ ان کو میں پھر آپ کی وساست سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وہ وہاں پہ اپنی نمائندگی کریں، اپنے اپنے آر ٹی او کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہاں پہ یہ انوملیز پیدا کی ہوئی ہیں، کوئی بھی ڈفرینس نہیں رہے گا۔ الحمدللہ ایف بی آر پاکستان میں ایک ہے، گورنمنٹ ایک ہے، تو اس لیے آپ جہاں جہاں جو اپنی نمائندگی پراپر کرے گا وہ بہتر پوزیشن میں چلا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ دیکھیں آپ لاہور میں آپ لاہور کی جنگ لڑ رہے ہیں، فیڈریشن پاکستان کی کر رہے ہیں، اسلام آباد کی کر رہے ہیں، یا مین سٹیز کی کر رہے ہیں، جو چھوٹے شہر ہیں ان کی جنگ کون لڑے گا؟ ان کے لیے کیا گورنمنٹ بھی کوئی پلان دے رہی ہے یا آپ لوگوں نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے؟ جی اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے ایک ہماری رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے پنجاب کی، ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ریئل اسٹیٹ ڈیلرز اینڈ ہاؤسنگ ایسوسیشن پنجاب رجسٹرڈ ہے۔ ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے اپنا جنرل سیکرٹری نومینیٹ کیا ہے۔ میرا پریزیڈنٹ فیصل آباد سے ہیں میاں تنویر ریاض۔ ہم اب اس کو پراپرلی ہم نے ہر ڈسٹرکٹ سے ایک وائس پریزیڈنٹ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اب کوشش کریں گے کہ فیکچول بیسس پہ ان سب سے ڈیٹا لے کے ہم ان کے لیے بھی فائٹ کریں، اور اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ پازیٹیو سمت میں یہ چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا ندیم قاسم خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کا عام آدمی کے لیے، عام کسٹمر کے لیے یا انویسٹر کے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ ان کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں، یا صرف اپنی ہی آپ ایسوسیشن کے لیے کام کرتے ہیں؟ جی میں بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ عام آدمی کو کیا فائدہ جی ہوگا؟ میں اپنی پیرنٹ تنظیم جو ہے پی ڈی بی اے جوہر ٹاؤن، وہاں کیونکہ میں ان کا چیئرمین سپریم کونسل تھا، تو آلموسٹ وہاں پر ہم نے کوئی 200-250 کے ہم نے وہاں پہ ایک آربیٹریشن کمیٹی بنائی ہوئی تھی، جس میں کوئی 200 کے قریب اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی ہیں۔ ہم نے کوئی عام آدمی ہمارے پاس آیا ہے شکایت لے کے کہ آپ کے یہ ڈیلرز نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے وہاں پر 18 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہے لوگوں کے پیسے کی۔ ہم نے کورٹ میں گئے ہوئے کیسز واپس کرائے ہیں، ہم نے وہاں پر قبضے کی ہوئی پراپرٹیز واگزار کرائی ہیں۔ یہاں پر اسی اسٹوڈیو میں میرے ایک دوست بھی یہاں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ اس بارے میں ہمیشہ ہمارا دست و بازو رہے ہیں، عبدالحمید چودھری، کہ وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کی، اور ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سول جج صاحب نے ایک گھر پہ بطور رینٹی گئے اور اس کے بعد اس کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اب وہ پارٹ سول جج آن ڈیوٹی، سول جج، اب انہوں نے اپنا لاملہ ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف، ہم نے ان کو بلا کے امیکیبلی قائل کر کے اس گھر کو خالی کرایا۔ اور بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر الحمدللہ اپنی کمیونٹی کو ریلیف نہیں دیا، ہماری کمیونٹی کے خلاف کمپلینٹ تھی تو ایک عام آدمی کو ریلیف دیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو ایسوسیشنز ہیں ان کو ایسے کام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ابھی ہم 2 ہی ایسے جوہر ٹاؤن اور ڈی ایچ اے 2 ایکٹیو ہیں، باقی سب کو بھی ایسے ایکٹیولی اگر کام کریں گی تو الحمدللہ اس شہر میں۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر تمام ڈیلر پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن ایسے ہی کام کریں تو عدالتوں پہ بہت سے بوجھ
برڈن کم ہو جائے گا. ان کے کیسز آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر پراپرٹی کے کیسز ہی عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اچھا ندیم قاسم خان صاحب یہ بھی بتائیے گا جو آپ نے ایف بی آر کے حوالے سے تو کسٹمر کو بتایا ہے, ایل ڈی اے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ایل ڈی اے کے قوانین پہلے سے بہتر ہوئے ہیں یا ویسے جوں کے تو ہی ہیں عام کسٹمرز کے لیے, جیسے وہ ڈیمولش کر دیتے ہیں, اس کے نقشے کے حوالے سے, این او سی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ جی اس میں کوئی بہت زیادہ بہتر, کیونکہ ایل ڈی اے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ضرور ہے مگر اس کی جو باڈی ہے بدقسمتی سے اس کی قانون سازی سابقہ 35-40 سال رہنے والی حکومتوں نے اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس پہ کوئی پراپر چیک نہیں ہے. ہم نے اس کا جو مین پرابلم تھا این او سی کا, کہ این او سی ایکسپائر ہو جاتا تھا, اس کے بعد لوگ اس میں ہم نے ریلیف لے کے دیا. ہم نے ڈی جی ایل ڈی اے سے میٹنگیں کی, کچھ جگہ پہ آسانیاں کی, وہاں پر سینئر سٹیزن کے لیے ہم نے کاؤنٹر بنوائے, وہاں پر ون ونڈو پہ بہت ساری مشکلات لوگوں کی آسان کی. مگر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کمرشلائزیشن کے حوالے سے, اس شہر لاہور میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کمرشلائزیشن کے بارے میں کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے نا, کوئی قانون نہیں ہے. لوگوں نے اب جب آپ کسی کو دیکھیں جو شہر بڑھتے ہیں کمرشلائزیشن, لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں, کاروبار کے مواقع بڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کمرشلائزیشن کے بارے میں کوئی یونیفارم پالیسی لانی پڑے گی. اور جوہر ٹاؤن کی حد تک کمرشلائزیشن کی بہت ساری روڈز ایسی ہیں جو نان کمرشل ہیں, لیکن استعمال تو کمرشل ہو رہی ہیں نا, ہو رہی ہیں, کمرشل ہو رہی ہیں, بالکل ٹھیک. اس کے لیے بات یہ تھی کہ گورنمنٹ اپنا ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے کوئی کمرشلائزیشن پراپر پالیسی جو ہے ایل ڈی اے کے ذریعے سے لے کے آنی چاہیے. نہیں ندیم قاسم صاحب دیکھیں, اگر گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں پھر تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ جو باہر سے ڈیل ہو جاتی ہے, ان کے جو اہلکار ہیں, ایل ڈی اے کے ملازمین ہیں, وہ فیس لے کے اس کو کمرشل کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے. اس کے لیے کمرشلائزیشن پالیسی باقاعدہ اسمبلی میں جا کے بنانی چاہیے. ایل ڈی اے سے اس کی تجاویز لی جائیں, ہماری ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن سے اس کی لی جائیں, مگر اس بارے میں ایل ڈی اے ابھی تک میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بری طرح ناکام ہے. اور دیکھیں ایل ڈی اے کی آپ کی یونین کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے, کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی, آپ سے کوئی رائے نہیں لیتے؟ جی ہم نے ان سے, انہوں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی, ہم نے ان کو بارہا دفعہ ہلایا ہے اور ان سے میٹنگز کی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں, مگر ان کو بھی بعض جگہ پہ گورنمنٹ کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو جاگنا پڑے گا. اور لیکن اب ایک پراپرٹی ہے, ایک پلاٹ ہے, گھر ہے, اس کا این او سی پہلے اینڈ یوزر یا کسٹمر لے لیتا ہے, وہ 1 سال کی اس کی ایکسپائری ہے, اس کے لیے پھر دوبارہ سے وہی اس کو 2-3 مہینے دھکے کھانے پڑتے ہیں 1 سال کے این او سی. جی نہیں, وہ ہم نے آسانی کر دی ہے. اب صرف ایک رپورٹ جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی, ایک رپورٹ سے وہ اس کو دوبارہ رینیو ہو جائے گا. اس کو ٹائم فریم بھی ہے یا وہ انلیمیٹڈ ہے جب دل کرے؟ نہیں, وہ ٹائم فریم ہے اس میں 15 دن. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ فیڈریشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ فیڈریشن آپ کے لیے کیا کر رہی ہے, جو نچلے لیول پہ جتنے بھی سٹیز میں آپ کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں ان کو ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا وہ اپنے علیحدہ سے کام کر رہی ہے؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہماری کچھ جو ایسوسیشنز ہیں نچلے لیول پر وہ فیڈریشن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں ابھی تک, مگر اس کے باوجود میں نے جو ابھی 2-2.5 سال اس فیڈریشن کو, یہ میرے موجودگی میں قائم ہوئی ہے, اس فیڈریشن کو قائم ہونے کے بعد میں نے ان کو ابھی تک ریئل اسٹیٹ والوں کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور خاص طور پہ جب بھی کوئی ریئل اسٹیٹ کا ایشو بنا ہے تو فیڈریشن نے اپنا کردار. آپ مطمئن ہیں ان کی اتنی بھی ہیں؟ اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ دیکھیں لاہور کے ہی تقریباً 35 سے 40 ہزار پراپرٹی ڈیلرز ہیں, ان کے نمائندگان صرف 500-600 ہیں, تو 500-600 لوگ کیسے ان کی آواز بن سکتے ہیں؟ لاہور کے ٹوٹل جو ہیں 35 سے 40 ہزار پراپرٹی ڈیلر آفیسز بنے ہوئے ہیں. جی جی. لیکن جو ان کے نمائندے ہیں, جو ان کے ایسوسیشن ہیں, وہ بہت کم ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, اس کے لیے ایکچولی یہ ہے کہ ہماری کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. بدقسمتی سے 2 میزیں لی, ایک دکان لی اور اس میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب جو زمینی حقائق جس طرف چل پڑے ہیں, ہمارے ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نان فائلر ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ان بھائیوں کو کہیں نہ کہیں سے اب ٹریننگ بھی لینی پڑے گی. وہ ہر بندہ پراپرٹی سیل پرچیز نہیں کر سکے گا. ہر بندہ پراپرٹی سیل پرچیز نہیں کرے گا.
اب یہ جو DNF بھی آئی ہے اس پہ رجسٹر ہونے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کیش ٹرانزیکشن جو سختی سے ہماری اس کی پارکنگ کو روکنے کے لیے بلیک منی کی کیش ٹرانزیکشن کو روک دیا گیا ہے اور بینک ٹرانزیکشن پہ زور دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایسوسیشنز کے لیول پہ کوئی گورننگ باڈیز بنائیں اور گورننگ باڈیز بنا کے اپنی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ٹریننگ کا کوئی بندوبست کریں اور وہاں پر اپنے دوستوں کو ٹرین کر کے ایک بہتر کاروباری پوزیشن پہ۔ جی ندیم قاسم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر فرض کریں 1 فروری سے آپ کے مطابق یا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے FBR آپ کی شرائط یا آپ کے جو آپ نے اپنی سجیشن دی ہوئی ہیں ان کو وہ نہیں مانتا، تو کیا آپ احتجاج کی طرف جائیں گے یا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ جی احتجاج تو ہے آخری حل۔ ٹھیک ہے، ہم نے پوری جنگ فائٹ کی ہے RTO لاہور سے، الحمدللہ اگر کوئی انوملی، مجھے ویسے یقین ہے کہ کوئی انوملی کریٹ نہیں ہوگی، اگر کوئی انوملی کریٹ ہو گئی اس کے باوجود تو ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے لیے چیئرمین FBR کے پاس، وہ ہماری اپیلنٹ اتھارٹی ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، اگر وہاں سے بھی نہ ملا تو اپنی کمیونٹی کی جنگ سڑکوں پہ لڑنی پڑی تو وہاں بھی ضرور لڑیں گے۔ جی ندیم قاسم خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ میری طرف سے اور میری ویلیوز کی ٹیم کی پوری ٹیم کی طرف سے، آپ کا بہت بہت شکریہ اور ٹائم دینے کا شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہاں مجھے اجازت دیجیے گا، نعمان چودھری کو پراپرٹی ٹائم سے اللہ حافظ۔